حافظ صاحب الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں اس چیز کو کہنے کے لیے، یقیناً آپ کے پاس بھی نہیں ہوں گے، مذمتیں اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میں اس کی کمیٹی بناتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں اور تحقیقات کرتا ہوں، یہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ بہت ہی افسوسناک واقعہ، اور ایک اور افسوسناک واقعہ، المناک واقعہ، اور میں سب سے پہلے تو تعزیت کرتا ہوں اطہر متین اور پوری سما ٹی وی بلکہ پوری صحافی برادری سے کہ اتنا اندوناک طریقے سے اور بے بسی کے ساتھ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور محفوظ نہیں ہے جانے مال، اور یعنی بدترین صورتحال اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ٹیکس حکومت وصول کرتی ہے، سب چیزیں جو ہیں وہ حکمرانوں کی صحیح چل رہی ہیں، لیکن کوئی پیسہ چھینتے ہوئے مار دیتا ہے، کوئی موبائل چھینتے ہوئے مار دیتا ہے، اور کسی مطلب اس کے بعد ستم بالا ہے ستم سر یہ کہ اگر کوئی کسی کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کو بھی مار دیا جاتا ہے سر۔ بالکل اسی طرح سے ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اور آدمی کیا کر سکتا ہے، یعنی اب سب کچھ ہم دے دیں ان کے حوالے کرتے ہیں ڈاکوؤں کے، وہ ڈاکو کہ جن کو پولیس کی سرپرستی حاصل ہے، جن پر لا انفورسنگ ایجنسیز کچھ نہیں کرتی۔ یہاں رینجرز موجود ہے، ڈی جی رینجر صاحب سے میں مسلسل سوال کر رہا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے کہ یہ پچھلے 1-2-3 مہینے سے جو اس وقت شہر کی صورتحال ہے، قاتلوں کا راج ہے، تو بھائی پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور وہ اختیارات کہاں ہیں اور لوگوں کی جان محفوظ کیوں نہیں ہے؟ یہ ڈکیتیاں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ اسٹریٹ کیمپس کیوں بڑھ گئی؟ کیا تھانوں کی مرضی کے بغیر ڈکیتیوں کی وارداتیں ہو سکتی ہیں، چوریاں ہو سکتی ہیں، منشیات کے اڈے چل سکتے ہیں؟ حکومت کہاں ہے؟ حکومت اپوائنٹ کرتی ہے نا پولیس کو۔ حکومت جو ہے وہ ذرا مرضی کے بغیر کوئی افسر لگ جائے تو پوری صوبائی حکومت کھڑی ہو جاتی ہے آ کر۔ تو بھائی اس کا مطلب ہے 100% رسپانسبلٹی جو لوگ مر رہے ہیں وہ حکومت کی ہے نا، تو صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور اسی طرح سے جو ڈی جی رینجر صاحب ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے لوگوں کے خلاف، اور اس طرح سے اگر چھوڑ دیا جائے گا تو پھر سوالات سب پر اٹھیں گے، رینجرز کے رول پہ بھی سوال اٹھے گا، پولیس کے رول پہ بھی سوال اٹھے گا، اور اتنے ادارے کام کر رہے ہیں اور اس کے باوجود رات چلتے ہوئے دن دہاڑے لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ اس سے زیادہ بدتر کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، صبح جاتے ہیں یونیورسٹیوں کے لیے، اسکولوں کے لیے، کالجوں کے لیے، دل دہل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی بھی آدمی آ کر جو ہے وہ ان کو چھوٹے سے چند ہزار روپے کے خاطر، چند 100 روپے کے خاطر گولی مار دے گا۔ تو یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں بھائی؟ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے۔ حافظ صاحب میں بتاتا ہوں نا آپ کو، میں بتاتا ہوں ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ ہم سینٹرل میں رہ رہے ہیں۔ ہم سینٹرل میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کیا مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ واردات کر کے لوگ کہاں بھاگتے؟ اگر آپ ایسٹ میں رہ رہے ہیں تو کیا مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ اس طرح کی واردات کر کے کون سے کچے کے علاقے میں جایا جاتا ہے؟ اگر میں ساؤتھ میں رہ رہا ہوں، میرے ساتھ اس طرح کی چیز ہوتی تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا؟ جب مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کونے خدروں میں جان بوجھ کے اپنا ووٹ بینک بنوانے کے لیے جو گوٹھ بنوائے ہیں، یہ جو آس پاس دور دراز کی آبادیاں بنوائی ہیں، کیا مجھے آپ کو نہیں پتا کہ جرائم پیشہ افراد یہی بھاگ کے جاتے ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی تازہ واقعہ جو پیش آیا اس میں کس ادارے کا ہاتھ تھا؟ تو سر جب مجھے اور آپ کو پتا ہے تو پھر کیا پولیس کو نہیں پتا؟ انہیں نہیں پتا کہ یہ کون سی آبادیوں میں جا کے چھپتے ہیں، وہاں سے ان کو کامبنگ کر کے کیوں نہیں نکالا جاتا؟ بالکل درست بات ہے۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ کراچی جیسے شہر میں میں تو کہتا ہوں کہ پورے ملک میں جو نظام پولیس کا اور اداروں کا موجود ہوتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ مجرم پکڑے نہ جا سکیں۔ جب انہیں کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں تو کارروائیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر یہاں پر یہ دن دہاڑے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان آبادیوں میں لوگ چھپتے ہیں، دیکھیں ہمیں نہ کسی کی زبان سے مسئلہ ہے، نہ کسی کی ذات سے مسئلہ ہے، ہمیں تو اس کنڈکٹ سے مسئلہ ہے کہ آپ لائیں، کسی کا پلاٹ ہے، اس پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا، کیوں کر لیا؟ آپ نے لیا اور اپنے علاقے کے لوگوں کو لا کر یہاں پر بٹھا دیا، جھگیاں بنائی پہلے، پھر ایک مسجد کے پلر کھڑے کر دیے، اور اس کے بعد کہا کہ اب تو یہ ہٹ ہی نہیں سکتے ہم۔ ہزاروں روزانہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اور سندھ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ اس پر آواز اٹھائیں گے، یہ کہیں گے سندھی مہاجر مسئلہ ہے، پختون مہاجر مسئلہ ہے۔ سر دیگر مسائل تو آپ کراچی کے چھوڑ ہی دیں، یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے سر، جس میں روزانہ کئی شہری صرف موبائل فون کی وجہ سے، سنیچنگ کی وجہ سے اپنے پیاروں سے دور ہو جاتے ہیں، سر یہی مسئلہ ٹھیک کر دیں، کم سے کم سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک کر دیں سر کراچی میں۔ اتنا ہی کافی ہے کراچی کے شہریوں کے لیے کہ وہ اپنی جان کی امان پا کے روزانہ گھروں کو واپس لوٹائیں سر۔ یہ ایک فیملی کا سہارا ہوتے ہیں سر، ان کے اوپر لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ ان کی نظریں ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایک پوری فیملی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے سر۔
कम से कम ये सिक्योरिटी के मामलात ही ठीक कर दीजिए, कम से कम ये तमाम तर जो पुलिस पेट्रोलिंग हमें चलती हुई नजर आती है, ये कोई एक्शन भी दिखा दे। अगर कोई एक स्नैचिंग हो भी जाती है सर, तो उसके ऊपर ये सुनने को मिलता है कि ठीक है, इब्तिदाई तहकीकात हुई है, पुलिस ये तमाम तर कोशिशें जो है कर रही है, जानने की कोशिश की जाएगी, पकड़ लिया जाएगा, चीजें वापस मिल गई तो दे देंगे। लेकिन वो उस शख्स का क्या सर जिसको मार के चले जाते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखें, आप जो बात कर रही हैं ना, ये कोई, मुझे मालूम है कि ये दिल से निकलने वाली आवाज है, कि हम सब लोग आम आबादियों के अंदर रहने वाले मिडिल क्लास लोग हैं। हो सकता है कुछ बहुत बोर्जवा तबके के, बहुत बड़े तबके के लोगों का ये मसला ना हो, चाहे वो पार्टियों में हो, चाहे वो इदारों में हो, चाहे वो पुलिस के बड़े एहलकार हो, चाहे वो जो है वो वजीर मुशीर और सेक्रेटेरिएट के बड़े अफसरान और जो है वो हुकूमती लोगों से ताल्लुक रखते हो और वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताल्लुक रखने वाले, इनका शायद ये मसला नहीं है। हम इनकी गाड़ियां, इनके बंगले और इनकी सिक्योरिटीज देखते हैं तो हो सकता है इनको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये अगर ये समझ रहे हैं कि आम लोगों मरते रहे और हम कुछ नहीं करते, तो देखो ये आग सब जगह जाती है, फिर ये बड़े घरों में भी जाती है, फिर ये बड़ी गाड़ियों में भी जाती है। सर कोई एक ऐसा इलाका बता दे जहां पर कोई ये ना कहता हो कि यहाँ स्नैचिंग नहीं होती। आप किसी भी जगह चले जाएं, आपको सबसे पहले यही कहा जाता है कि भाई यहाँ आपने संभल के जाना है, यहाँ स्नैचिंग होती है, इस इलाके में हालात खराब है। नहीं, अब तो सड़क आप देखें ना, कौन सी सड़क, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर रहे हैं ना, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहता हूँ, कौन सी सड़क महफूज है? चाहे खुली शाहराह हो, उसके ऊपर भी लोगों से छीना झपटी हो रही है और गोलियां मारी जा रही हैं, चाहे गलियां हो, उसमें भी ये काम हो रहा है। कौन सी सड़क, कौन सा बाजार, कौन सी गली महफूज है? इसलिए, और मैं फिर ये बात कहता हूं कि पुलिस और थानों की मर्जी के बगैर जराइम पनप नहीं सकते। अगर जराइम है, अगर कत्ल है, अगर डकैती है और मनशियात के अड्डे हैं, चाहे वो कच्ची आबादियों में हो, चाहे बड़े बड़े प्राइवेट इदारों के अंदर हमारे बच्चे और बच्चियों को आइस और तरह तरह के नशे दिए जा रहे हो, इन सब में ये पुलिस का तमाम तर नेटवर्क जो है वो शामिल होता है। और इसी तरह अगर पुलिस शामिल है तो हुकूमत शामिल है। सर बताएं, वो फैमिली जो इन तमाम तर चीजों का शिकार होती है, सर वो फैमिली क्या करे? उस फैमिली का क्या कसूर था सर? उस शख्स का क्या कसूर था सर? इसका जवाब कोई क्यों नहीं देता? एग्जैक्टली यही बात है। देखें, अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर मीडिया पे एक और मसला ये होता है कि एक दिन के लिए किसी एक खबर के ऊपर शोर मचता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, बड़े बड़े वाकयात होते हैं, लोग भूल जाते हैं और उसके बाद ये लोग मजे करते हैं। इन्होंने भी एक एसओपी बना ली है कि 2 दिन जो है, एक दिन तो बेदार ही नहीं होंगे, तीसरे दिन जब शोर मचेगा तो बेदार होंगे, एक बयान देंगे, ज्यादा शोर मचेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके घर पे चले जाएंगे, ऐलान कर देंगे पैसों का, और उसके बाद पीछे पलटकर पूछने वाला कोई नहीं होता। तो हमारा तो पूरा सिस्टम जो है वो इस तरह से काम कर रहा है। और मैं यहाँ पर एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स की तादाद तो खुद हुकूमत अपने पूरे तमाम इक़दाम से बढ़ा रही है। कुछ तो डाकू चोर कातिल हैं और कुछ को कातिल बनाया जा रहा है। और जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम नहीं करती और अदालत काम नहीं करती अपना, और मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाता, तो जो मुजरिम नहीं होता उसका भी दिल चाहता है कि भाई जब कोई पूछने वाला ही नहीं है तो आओ, इजी मनी है, हासिल करो। तो इसलिए पूरे निजाम का मसला है और निजाम जो चलाने वाले लोग हैं उनका मसला है। सर सही कह रहे हैं, ये निजाम का ही तो मसला है सर, ये निजाम ही तो है सर, निजाम ही हमारा ऐसा है। कोई बेगुनाह चला गया कोई बात नहीं, तहकीकात हो जाएंगी, निजाम ही ऐसा है। किसी के घर का प्यारा चला गया कोई बात नहीं, तहकीकात हो जाएंगी, निजाम ही ऐसा है।